حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر کوئی دیندار قسم کا انسان جم جاتا ہے نا تو 1000 اعتراضات اس پر ہوں گے، 1000 اعتراضات ہوں گے. نماز پڑھتا ہے جم کرنے جاتا ہے، داڑھی رکھا ہے جم کرنے، مولانا ہو کے جم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کے سوالات لوگوں کے من میں آتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا یہ سب لوگ جہالت کا مرکب ہے. کیا ہے جہالت کا مرکب؟ ان کو جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تبھی وہ اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں. اگر وہ دین کی روح سے واقف ہوتے تو وہ ان کو دکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کشتی کا مقابلہ کرواتے ہیں، انہیں دکھتا کہ صحابہ کیسے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا فزیکلی فٹنس نہ ہونے پر کوئی دوڑ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو انہیں نظر آتا کہ جسمانی طور پر تنومند رہنا یہ اسلام کو مطلوب ہے، لیکن وہ دین کی حقیقی روح سے آشنا ہی نہیں ہے. ان کی ناآشنائی ہے جو اعتراض کرنے پر مجبور کرتی ہے. اچھا، کبھی کبھی ہم خود بھی حالات کے سبب بولتے ہیں کہ بھائی میں تو نمازی ہوں، داڑھی والا ہوں، میں کیا جم کرنے کے لیے جاؤں. پھر ایک سبب یہ دیتے ہیں میری عمر ہو گئی ہے، یہ تو بچوں کا کام ہے. یہ جوانوں کا اور بچوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ میری بہنوں کا ٹاپک ہے، میرے گھر کی ماؤں کا ٹاپک ہے، میرے بچوں کا ٹاپک ہے، قوم کے بچوں کا، میرے بھائیوں کا، سب کا ٹاپک ہے. یہ ہم سب کو فٹ رہنا چاہیے تا دم آخری. اچھا، 2 طرح کی مینٹلٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں اگر میں دیکھوں تو. ایک وہ ہیں جو اتنے زیادہ اوور ہیلتھ کانشیس ہیں، اوور ہیلتھ کانشیس. مجھے ایک بندہ یاد آ رہا ہے، میرا دوست، اس کو میں نے یہ سب ہیلتھ کی ٹپس دی. آج پتہ نہیں وہ میرا ایکسپیریمنٹ بگڑ گیا، وہ کچھ اور ہی بن گیا ہے. پورے گھر والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے. میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں اپنے مکئی ابال کے کھاتا ہے، کچھ اپنی چیزیں ہی کرتا ہے. تو مجھے خبریں ملتی ہیں اور پورے گھر والے مجھ پر برستے ہیں کہ تم نے اس کو کیا بنا دیا. میں کہتا ہوں یہ میرا بگڑا ہوا ایکسپیریمنٹ ہے، چلا لو. تو کچھ لوگ ایسے اوور ہیلتھ کانشیس، ضرورت سے زیادہ چک کے کھائیں گے، بھائی اتنا زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایک اس قسم کا ڈپارٹمنٹ. دوسرے کون ہیں جو اتنا لائٹ لیتے ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے. اچھا، دلیل اللہ نے جتنی زندگی دی ہے نا اپنے اٹھتے ہی جینے دیا. ایک سانس بھی اپنے زیادہ نہیں جینے دیا، تو ایکسرسائز کر کے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی اتنا ہی جینا ہے، مگر یو ہیو ٹو چوز کہ آپ کو اتنی زندگی جو اللہ نے دی ہے بستر پہ گزارنی ہے یا فٹ رہ کر چلتے پھرتے گزارنی ہے. زندگی تو گزرے گی، 80 سال لکھی ہے اللہ نے تو 80 گزرے گی، مگر تم 50 سال کی عمر میں بستر پہ چلے جاؤ اور باقی کے 30 سال بیڈ پہ گزارو، وہ بہتر ہے یا آخری سانس تک 80 سال تک پھدکتے رہو، وہ زیادہ بہتر ہے. تم چوز کرو نا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے جتنی زندگی دی ہم اتنا ہی جینے والے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، لیکن بھیا جینا کیسے ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ فزیکلی خود کو فٹ رکھو گے تو فٹ رہ کر آخری دم تک آپ صحیح سے جی سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک بالکل پوری طرح سے ایکٹیو تھے. جب آپ بیمار ہوئے اور اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی، بس وہی زمانہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کا سپورٹ لے کر مسجد میں قدم رکھا ہے. ورنہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فٹ ہیں کہ جنگوں کی رہنمائی بھی سرکار کر رہے ہیں، جنگوں کی قیادت بھی سرکار کر رہے ہیں. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں کہ فوج سے کہا جاؤ بدر جاؤ، میں مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہوں تم سب کامیاب ہو، ایسا نہیں ہوا. میدان بدر میں خیمہ گڑتا ہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر لگتا ہے اور میدان بدر میں اتر کر دعا کرتے ہیں اللہ پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے میں آیا ہے، اگر آج ہم فنا ہو گئے تو اس دھرتی پر تیرا کوئی نام لیوا نہ بچے گا، تو ہمیں تو سرخرو فرما اور جیت عطا فرما. پھر صبح ہوتی ہے تو سرکار بھی تلوار لے کر کے میدان میں اترتے ہیں اور اس کے بعد 313 مسلمانوں کو 1000 کفار کے لشکر پر جو فتح نصیب ہوتی ہے وہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرشتے یوں ہی نہیں اترتے ہیں، فرشتے یوں ہی نہیں اترتے ہیں. پہلے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، اپنا پورا 100% دینا پڑتا ہے، تب اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے. ورنہ کیا نبی کریم کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا نہ کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا نہ کر سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو رحمت کے آبشار برسنے لگے. ٹھیک ہے، جو چاہے وہ ہو جائے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اترنا پڑ رہا ہے ہمیں یہ درس دینے کے لیے کہ جس کام کی ٹھانو اس میں اپنا 100% لگا دو، پھر خدا کی مدد طلب کرو. یوں ہی آسمان سے ابابیلوں کا لشکر نہیں اترتا ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کی طرف میں گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے فٹ ہے اور فٹ رہنا ہی اس بات کا تقاضا ہے. تو نہ ہمیں بہت زیادہ ڈاکٹر بن جانا ہے کہ ایک ایک چیز کو ہم چکھتے رہیں اور طے کرتے رہیں، کیلوری کاؤنٹنگ میں ایسے پڑ جائیں کہ بھائی یہ روٹی میں کتنا ہے، دال میں کتنا ہے. میں کہتا ہوں اتنا زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دم بے فکرے ہو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ دور کے تقاضے الگ ہیں پہلے کے دور سے.